أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلو رکوع کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اسی آیت اور حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آج پوری دنیا سے اللہ رب العالمین کے گھر کی جانب قصد کرنے والے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. ہمارے علاقوں کی فلائٹیں جانے لگی ہیں. وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کر کے حج کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. اس وقت دنیا کے گوشے گوشے سے، چپا چپا سے مسلمان اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر جن کو اس بات کی طاقت ہو، جن کو اس بات کی قدرت ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر تک پہنچنے کی جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ان کے اندر طاقت موجود ہے، تو انہیں اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا چاہیے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرنے والا ہے، جو کفر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، کہ تم حج اور عمرہ کو مکمل کرو، پورا کرو. اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منادی کرنے کا، اعلان کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے گھر کا وہ حج کریں، اللہ کے گھر کا قصد کر کے وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن بتلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، لوگوں میں اعلان کرایا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، لہذا تم حج کیا کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر حج فرض کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج واجب ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، جس کی تم طاقت نہیں رکھ سکتے تھے، جس کی تمہارے اندر سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ تم ہر سال حج کر سکو۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس شخص کے اوپر جو بیت اللہ کی جانب پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جسمانی اعتبار سے اس کے اندر قوت ہو اور مالی اعتبار سے بھی اس تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہو، اس کے اندر اتنا مال ہو، اتنا دولت ہو کہ وہ اس گھر تک پہنچ سکے، اس کو فقر و فاقہ میں نہ مبتلا ہو، اور اس کے گھر والے، اس کے بال بچے، اس کے اہل و عیال جب تک وہ موجود نہ رہے گھر پر، تب تک آرام سے زندگی بسر کر سکیں اور انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ایسے شخص پر حج واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی بڑی ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو حج مبرور کا ثواب مل جائے، جس کا حج اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے، ایسے شخص کو جنت مل جائے گی، ایسا شخص جنت کا مستحق ہو جائے گا، ایسے شخص کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے ہاتھ بڑھا کر کے پھر پیچھے کیوں کر لیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیعت ایک شرط پر کروں گا۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اسلام لے آؤں، اللہ رب العالمین کے اس کلمے کو پڑھ لوں تو اللہ رب العالمین میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میری بخشش کر دے، میری مغفرت فرما دے، میرے پچھلے جو گناہ ہیں، جو میں نے گناہ کیے ہیں، جو میں نے شرک کیے ہیں، جو میں نے بہت سارے لوگوں کو ستایا ہے، جو میں نے بہت سارے لوگوں پر ظلم کیا ہے، وہ سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں، وہ سارے کے سارے گناہ ختم کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام
گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب آدمی دامن اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام کا نام لیوا ہو جاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتا ہے، کلمہ شہادت کو، کلمہ توحید کو پڑھ لیتا ہے، دل سے اس کو یقین ہو جاتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں اس حج کے۔ اگر ہم نے حج کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو حاجی حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور دوران حج وہ نہ تو کوئی بیہودہ کام کرتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی معصیت کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اپنے پیٹ سے اس کو پیدا کیا ہو، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کو حج مبرور کا بدلہ مل جاتا ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور، اگر انسان کے اندر حج کرنے سے پہلے صالحیت تھی، وہ نیک تھا، تو نیکی میں اور بڑھ جائے اور متقی و پرہیزگار ہو جائے۔ اگر اس کے اندر کچھ برائی پائی جاتی تھی، وہ برا عمل کرتا تھا، تو حج کرنے کی وجہ سے اس کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، خوشگوار انقلاب پیدا ہو جائے، صالح انقلاب پیدا ہو جائے، اس کے اندر صالحیت پیدا ہو جائے، وہ متقی ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو جائے۔ اور یہی علامت بتلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور یا حج مقبول کی، کہ اگر اللہ رب العالمین حج قبول کرتا ہے تو حاجی کے اندر صالح انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نیک تھا تو نیکی میں اور بڑھ جاتا ہے، صالحیت میں اضافہ ہو جاتی ہے، اور اگر برا تھا تو برائی کو چھوڑ کر کے صالحیت کی طرف وہ چل پڑتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، متقی و پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے علماء نے حج مقبول کے سلسلے میں حج مقبول کی علامت بتلائی ہے یا حج مبرور کی علامت بتلائی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کے گھر تک پہنچنے کے راستے ہموار ہو جائیں، ہمیں اس کے گھر تک پہنچنے کے وسائل مہیا ہمارے لیے ہو جائیں، ہمارے پاس قدرت ہو جائے کہ ہم پہنچ سکتے ہیں، تو ہم کو اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، بغیر کسی ریا و نمود و شہرت طلبی کے ہم کو اللہ کے گھر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے اس فریضے سے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس مال و جائیداد بھی ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، لیکن بہت سارے بہانے آڑے آتے ہیں، ابھی شادی کرنی ہے، ابھی گھر بنوانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ نے جب آپ کو قوت دے دی، طاقت دے دی، جسمانی اعتبار سے آپ فٹ ہیں، آپ کے پاس مال موجود ہے، تو آپ اللہ کے گھر کا قصد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تمہیں اللہ رب العالمین کے گھر تک پہنچنے کے راستے تمہارے لیے ہموار ہو جائیں تو تعجلوا، جلدی کرو، تعجلوا الحج یعنی الفریضہ،
حج جیسے فریضہ کے لیے تم جلد بازی کرو، جلدی کرو، اور کیونکہ یہ نہیں فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کون سی رکاوٹ پیش آ جائے، کون سا معاملہ تمہارے پاس آ جائے۔ آج پیسہ ہے، کل پیسہ نہیں رہے گا، آج ہم صحت مند ہیں، کل صحت نہیں رہے گی، آج حکومت کی طرف سے اجازت ہے، ممکن ہے کل اجازت نہ ملے۔ آج اگر وسائل مہیا ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے گھر کا حج فوراً کرنا چاہیے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس گھر تک پہنچ کر کے اپنے گناہوں حج کر کے اور اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا چاہیے کہ اسے جلدی کرنی چاہیے، اسے جلدی کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيض، کیونکہ وہ مریض بھی ہو سکتا ہے، وَيَضِلُّ الضَّالَّ، اس کی سواری بھی گم ہو سکتی ہے۔ آج سواری کا انتظام ہے، کل ممکن ہے سواری کا انتظام نہ ہو سکے۔ وَتَعْدِسُ الْحَاجَةُ، اور کوئی دوسری ضرورت بھی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم حج نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ مختلف شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور وہ جا کر کے وہاں کے لوگوں کا جائزہ لیں کہ جو استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کریں، ان کو دیکھیں، ان کا جائزہ لیں اور ان پر ٹیکس نافذ کر دیں، جزیہ ان پر لگا دیں۔ ما ہم بے مسلمین، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے۔ بڑی سخت بات کہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اس بات کی استطاعت ہے کہ ہم اللہ کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں اس کے گھر کا، اور ہم حج اگر نہیں کرتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں پر ٹیکس لگانے کا ارادہ کیا کہ ایسے لوگوں پر ٹیکس میں لگا دوں۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کو اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دکھلاوا نہ ہو، دکھلاوا اور ریا نمود نہ ہو کہ ہم حاجی صاحب کہلائے جائیں گے، ہم فلاں صاحب کہلائے جائیں گے، ہمارا بڑا مقام و مرتبہ ہو جائے گا، ہم جب حج کر لے جائیں گے تو لوگ ہم کو بڑی عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ نہیں، یہ سب ہماری نیت میں نہ ہو۔ نیت اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اپنے گناہوں کو بخشوا لینا، اپنے گناہوں کی معافی کرا لینا ہماری نیت ہو۔ اور حج کرنے سے پہلے ویسے بھی عام حالات میں آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہوتا ہے، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جنگیں چھڑی رہتی ہیں، بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ جب تک حقوق العباد کی معافی نہیں کرا لو گے، اس بندے سے معافی نہیں مانگ لو گے، تب تک یہ حج کام نہیں دے گا۔ حج کی قبولیت کا دار و مدار جہاں اخلاص نیت ہے، وہیں اپنے بھائیوں کو راضی و خوش کر لینا بھی ہے، ان پر ظلم و ستم سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لینا بھی ہے، اور حرام خوری سے بچ جانا بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ کسی حرام خور کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر کوئی آدمی حرام کا کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے، تو حرام کی کمائی ہے، یا اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے حرام کاری کا، حرام خوری کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص پراگندہ حال میں آیا اور وہ بڑی آہوزاری کے ساتھ بڑی ہی اللہ رب العالمین کو یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن اللہ ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، ساری چیزیں حرام کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ بہت ساری چیزیں ہیں، حج کی قبولیت کے سلسلے میں جو بہت ساری شرطیں ہیں، ان میں بنیادی شرط سیر و تفریح کی نیت نہ ہو، اور یہ کہے جانے کی نیت اور ارادہ نہ ہو کہ ہم چلے جائیں گے تو ہم کو حاجی صاحب کہا جائے گا، ہمارا بڑا مقام و مرتبہ ہو جائے گا، اور اسی طرح سے ظلم و ستم سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لینا چاہیے، حرام خوری سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اور حرام خور کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر لیتا ہے، حلال روزی کا بندوبست نہیں کر لیتا ہے، حلال روزی جب تک نہیں کھاتا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ حاجی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، میزبانی اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے انہیں بلایا، وہ دوڑے ہوئے چلے آئے، وسألوہ فآتاہم، وہ جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، جو بھی اللہ سے سوال کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں وہ چیز عطا کر دے گا، انہیں وہ چیز دے دے گا۔ یعنی جب ہم حج کرنے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کریں گے، اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے گھر میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، سجدے کریں گے، تو ہم جو چیز اللہ رب العالمین سے مانگیں گے اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیز عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم الحج والعمرہ، کہ لوگوں حج اور عمرہ پر مداومت اختیار کیا کرو، حج اور عمرے کرتے رہا کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں، کما تنفی الکیر خبث الحدید، جیسا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لوہے کے اندر جو مورچہ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اس کو بھٹی مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی ہمارے گناہوں کو، ہماری معصیتوں کو، ہماری نافرمانیوں کو اللہ رب العالمین حج اور عمرہ کی برکت سے مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر حاجی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں اس کی موت ہو گئی، راستے میں وہ مر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت تک اس پر حج کا ثواب لکھا جائے گا، عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کی نیت سے اور عمرہ کے ارادے سے نکلتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس پر قیامت تک حج کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ برابر قیامت تک حج کرتا رہا۔ اسی طرح سے عمرہ کا برابر اس کو ثواب دیا جاتا رہے گا، گویا کہ اس نے برابر عمرے کیے۔ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں حجاج کرام کی، جو اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، مناسک کی ادائیگی کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔
یہی موت والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کی موت میدان عرفات میں ہو جاتی ہے. اونٹنی پر سوار تھے, اونٹنی سے گر پڑے, جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو اور اس کو اسی کے دونوں کپڑوں میں کفنا دو. اس کو جو کفن دیا جائے گا, یہ دونوں اس کے احرام کی چادریں ہیں, لنگی یا ازار جو بھی ہے, اور اوپر والی چادر, انہی دونوں کپڑوں میں اس کو کفن دے دو. اس کے سر کو ڈھانپنا مت, کیونکہ حاجی کے سر کا ڈھانپنا ہی منع ہوتا ہے. حاجی اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتا ہے, اور نہ ہی اس کو خوشبو لگانا, کیونکہ یہ قیامت کے روز تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتا ہوا یہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا. تلبیہ پکارتا ہوا یہ اپنے قبر سے کھڑا ہوگا. یہ حاجی کی برکت ہے, یہ حج کی برکت ہے. اور حاجی جب حج کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. جب حاجی حج کرنے والا میدان عرفات میں ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب ایک حاجی اپنے گھر سے حج کی نیت, حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سواری کے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی دیتا ہے, اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے, اس کے ایک ایک گناہ کو مٹاتا جاتا ہے. اور جب وہ میدان عرفات میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھ لو میرے ان بندوں کو جو دنیا کے چپے چپے سے آئے ہیں, دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں, بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں, غبار آلود ہیں, پراگندہ حال ہیں, لیکن وہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں, ان کے دل لرزنے والے ہیں, خوف کھانے والے ہیں. اور اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ ذرات کے برابر بھی ہوں گے اور اگر بارش کے قطرات کے برابر, دنوں کے ایام کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا, ان تمام گناہوں کو ختم کر دے گا. جب وہ جمرات پر کنکریاں مارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے صلہ رکھ دیتا ہے, اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے. جب وہ اپنے بال کو مڈاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے. حج کی فضیلت ہے, حج کے فضائل بہت سارے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے اندر قوت ہے, طاقت ہے, استطاعت ہے, وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہم رکھتے ہیں اور صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم بیت اللہ تک پہنچ سکیں تو ہم کو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑی فضیلتیں ہیں, ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے مقام کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے, جنت کی سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا حج قبول ہو جاتا ہے, جن کا حج مقبول ہوتا ہے. اور علماء نے علامت بھی بتلا دی ہے کہ حج مقبول اگر دیکھنا ہے, مبرور دیکھنا ہے تو اسی دنیا میں دیکھ لو, اندازہ کر لو اپنے حج کو کہ اگر ہماری حالت بدل گئی, ہماری حالت سنور گئی, ہماری زندگی اگر سنور گئی ہے, ہماری زندگیوں میں اگر تبدیلی پیدا ہو گئی ہے, خوشگوار انقلاب آ گیا ہے, تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حج کو قبول کر لیا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے, معذرت کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں, کہ بہت سارے حجاج کرام جو بیت اللہ کا حج کر کے آتے ہیں, آتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے وہاں یہ دیکھا, ایسا دیکھا, ویسا دیکھا, یہ دیکھا, فلاں چیز دیکھی. نہیں. اور اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بہت سارے گناہوں, معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا حج اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے.
حج ان کا قبول ہوتا ہے جن کی زندگی صالحیت کی جانب پلٹتی ہے۔ اگر وہ صالح تھے تو ان کی صالحیت مزید بڑھ جاتی ہے، اگر وہ برے تھے تو ان کو وہ صالح ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حج کے فضائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی توفیق سے نواز دے، ہمیں حج کی سعادت اگر نصیب کر دے، تو ہم کو حج کا طریقہ سنت کے مطابق سیکھ کر کے ہم کو حج کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی عمل سنت کے خلاف کرنے سے وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سنت کے مطابق حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر خلوص الہیت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء کامل وعاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے جن کو جو مسائل میں مبتلا ہیں، اے اللہ تم تمام لوگوں کے مسائل کو حل کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی